السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ معزز سامعین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی پاکیزہ زندگی کے حالات آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف عازم سفر ہیں، یہ ہجرت کا سفر ہے، اور ہجرت کے بارے میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں۔ جو آدمی اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں اللہ جل شانہ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 20 کے اندر ارشاد فرمایا، الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ، تو فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبہ والے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ اصل مراد پانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کا تذکرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ دو سواریاں ہیں، ایک سواری دوسرے دو ساتھیوں عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقت، جو راستہ بتانے والا ہے، ان دو کے لیے، اور ایک سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے۔ طریقہ کار یہ رکھا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سواری پر آگے بیٹھیں اور پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھیں۔ قدرتی بات ہے کہ اگرچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے 2 سال چھوٹے تھے عمر میں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ مبارک سے یہ عیاں ہوتا تھا کہ شاید یہ بڑھاپے کی طرف زیادہ گامزن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور سے بڑھاپے کے آثار اتنے نظر نہیں آتے تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عمر میں چھوٹے تھے۔ تو پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق ہوتے، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا، کوئی بھی آگے پوچھنے والا پوچھتا کہ، اور پوچھنے والا جب پوچھتا ہے، اس علاقہ کے اندر یہ رواج ہے کہ بڑے آدمی سے پوچھا جاتا ہے جو عمر میں بڑا نظر آئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ سواری میں آپ کے آگے کون بیٹھے ہیں اور آپ کون ہیں؟ تو وہ فرماتے کہ یہ جو میرے آگے بیٹھے ہیں یہ میری رہنمائی کرنے والے ہیں، یہ مجھے راستہ بتانے والے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا واقعہ موجود ہے، اور اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ ہوتی کہ یہ ہستی، یہ شخصیت مجھے سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہیں، یہ مراد ہوتی تھی۔ تو یہ سواری پر سوار ہونا اور راستہ چلنا، یہ ایک ادب مقرر کیا گیا تھا، یہ ایک طریقہ مقرر کیا گیا تھا، اور چونکہ بتانا نہیں تھا کہ ہم کون ہیں، اس کا بھی طریقہ کار ایک تھا کہ ہم مسافر ہیں، بس ہم سفر کی طرف عازم ہیں،
اگلی منزل پر ہم نے جانا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق اور یہ چاروں ساتھی ایک خیمہ کے اندر جا پہنچتے ہیں جو سر راہ ہے۔ راستے پر خیمہ ایک واقع تھا۔ اس خیمہ کے اندر دو میاں بیوی رہتے تھے، ام معبد اور ابو معبد، ان کا ریوڑ بھی تھا۔ اور یہ راستے پر جو لوگ گزرتے سے ان کے خیمہ کے آگے سے تو ضرور ان کی کوئی نہ کوئی خدمت یہ کر دیا کرتے تھے۔ مسافر ہو، اس کو پانی کی ضرورت ہو، دودھ کی ضرورت ہو، کھانے کی ضرورت ہو، تو یہ ضرورتیں ان کی لوگوں کی پورا کیا کرتے تھے۔ اور یہ خیمہ تھا ان کا، اور خیمے کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں، جس کا تذکرہ انشاءاللہ بڑا ہی معجزانہ تذکرہ ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کامل ایمان نصیب کرے، کامل ایمان نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔